ناول نیم طلب عشق، تحریر مریم غفار، ایپیسوڈ نمبر 10۔ وجدان: جی ڈیڈ، کیا سچ میں تمہیں نہیں پتا افق کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ کافی دیر سے ذہن میں گردش کرتا سوال آخر وہ زبان پر لے آئے تھے، جس پر وجدان نے خاموشی سے وہاب صاحب کو دیکھا تھا۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں وجدان۔ وجدان کو خاموش دیکھ وہاب صاحب نے اب تھوڑے سخت لہجے میں استفسار کیا۔ وہی تو میں سوچ رہا ہوں ڈیڈ، آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں جبکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں نہیں جانتا۔ وہاب صاحب کے بدلتے تاثرات دیکھ وجدان نے صفائی سے جھوٹ کہتے گردن جھٹکی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یقین نہیں آیا تھا اور نہ اب آ رہا ہے کہ تم نہیں جانتے، وجدان کی آنکھوں میں دیکھتے وہاب صاحب نے اپنے دل کی بات کہی تھی۔ ڈیڈ سیریسلی؟ وہاب صاحب کے مشکوک نظروں سے دیکھنے پر وجدان اپنے بالوں میں ہاتھ ڈالتا گویا ہوا۔ یس سیریسلی۔ وجدان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتے وہاب صاحب سنجیدہ ہوئے تھے۔ ڈیڈ میں نہیں جانتا، میں نوفل سے بات کر کے اندر آ رہا تھا جب میں نے کسی کے چلانے کی آواز سنی، تو جہاں سے آواز آئی میں وہاں چلا گیا اور وہاں جا کر دیکھا وہ لڑکی، کیا نام تھا اس کا؟ وہاب صاحب کے یقین نہ کرنے پر من گھڑت کہانی بنتے وجدان نے افق کا نام بھولنے کی کمال اداکاری کی تھی۔ افق نام ہے اس کا۔ وجدان کو افسوس سے دیکھتے وہاب صاحب نے ہنکارا بھرتے اسے افق کا نام بتایا تھا۔ اور ہاں افق، وہ اپنا پیر پکڑ کر بیٹھی رو رہی تھی۔ میں ابھی اس سے کچھ پوچھتا کہ جب تک آپ سب آ گئے بس، اور کچھ نہیں جانتا میں۔ وہاب صاحب کے نام بتانے پر وہ نام یاد آنے کا ڈرامہ کرتا، اپنے ہی لفظوں میں بتاتا، اپنے ہاتھ جھاڑ کیا۔ آپ کو اپنے بیٹے پر یقین نہیں ہے ڈیڈ؟ ساری بات بتانے کے بعد بھی وہاب صاحب کی خاموشی سے دیکھنے پر وجدان نے افسردگی سے کہا تھا۔ مجھے ہوتا یقین ہے، جس طرح سے وہ تو رو رہی تھی وہ ضرور ڈر گئی ہے۔ وجدان کی بات پر مسکراتے ہوئے وہاب صاحب نے پرسوچ انداز میں کہا تھا۔ اور آپ کو لگتا ہے وہ مجھے ہینڈسم کو دیکھ کر ڈر گئی؟ ہے تو سچ ہی ویسے۔ وہاب صاحب کی بات پر وہ اپنے سینے پر انگشتے شہادت رکھتا بھویں اچکا گیا تھا اور دل میں سوچتا وہ گہرا مسکرایا بھی تھا۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آخر بچی کس چیز سے اتنا ڈری ہوگی، شاید تم نے دیکھا ہو۔ وجدان کا ہاتھ پکڑتے وہ مسکرائے تھے۔ پھر تو آپ کو رکنا چاہیے تھا وہاں، جب وہ ہوش میں آتی تو اسی سے پوچھ لیتے۔ وہاب صاحب کی بات پر ہنستے ہوئے وجدان نے انہیں وہاں رک کر افق کا حال پوچھنے کا مشورہ دیتا مسکرایا تھا۔ ملنا تو مجھے بھی تھا، پر کیوں؟ دل میں آئے خیال پر خود ہی جواب دیتا وجدان ونڈو سیٹ سے باہر دیکھنے لگا تھا۔ مستوں نے کیا راج تو مجذوب مجاور، درویش کا مطلب یہاں سادہ بھی نہیں ہے۔ سب آج سے بیزار ہیں فردا کے جنوں میں، جس کل کی تمنا ہے وہ آتا بھی نہیں ہے۔ ڈیڈ میں سوچ رہا ہوں کیوں نہ ہم ایک پارٹی آرگنائز کریں ہماری اور چوہان صاحب کی پارٹنرشپ کی اناؤنسمنٹ کے لیے، تاکہ لوگوں کو بھی پتا چلے کہ اب چوہان اور ہاشمیز ساتھ کام کر رہے ہیں۔ کام کرتے وہاب صاحب کو دیکھتے وجدان نے ذہن لڑاتے ہوئے کہا تھا، جس پر لیپ ٹاپ کے کی بورڈ پر چلتی وہاب صاحب کی انگلیاں تھمی تھی۔ آئیڈیا تو بہت اچھا ہے، مجھے پہلے یہ خیال کیوں نہیں آیا؟ وجدان کو دیکھتے وہاب صاحب نے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے کہا تھا، جس پر وجدان مسکرایا تھا اور داد وصول کرنے کے انداز میں سر کو ہلکا سا خم دے گیا۔ اب آ گیا نا ڈیڈ؟ وہاب صاحب کو مانتے ہوئے دیکھ وجدان نے مسکراتے ہوئے ایزی چیئر کو گول گھمایا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر 1-2 دن تک کا پلان بنا لیتے ہیں۔ وجدان سے متفق ہوتے وہاب صاحب نے اسے 1-2 دن تک کا کہتے واپس لیپ ٹاپ آن کیا تھا، جس پر وجدان نے حیرانگی سے وہاب صاحب کو دیکھا تھا۔ ڈیڈ اب بھی 1-2 دن؟ پہلے ہی ہفتہ ہونے کو آیا ہے ہمیں ایک آفس میں ایک ساتھ کام کرتے ہوئے، اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے، اب بھی 2 دن اور ویٹ کرنا پڑے گا؟ وہاب صاحب کو بے یقینی سے دیکھتا وہ اپنی چیئر پیچھے کرتا کھڑا ہوا تھا، اور اب کی بار وہاب صاحب کے حیران ہونے کی باری تھی۔ جو وہ ہوئے بھی، اپنے بیٹے کو ایک پارٹی ڈیلے کرنے پر اتنا جذباتی ہوتے پہلی بار دیکھا تھا۔ وجدان ایک پارٹی کے لیے اتنا ہائپر کیوں ہو رہے ہو؟ صرف اناؤنسمنٹ کی بات ہی ہے نا یا کچھ اور؟ وجدان کو مشکوک نظروں سے دیکھتے وہاب صاحب نے سختی سے کہتے اپنا کام بند کیا تھا۔ ڈیڈ اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ میں بس یہ چاہتا ہوں میں چوہان آفس جاؤں تو لوگ مجھے ایز اے باس ٹریٹ کریں، نہ کہ انویسٹر کی طرح۔ وہاب صاحب کے پوچھنے پر وہ خود کو کمپوز کرتا، اپنے بالوں میں ہاتھ ڈال کر کہتا بات بدل گیا۔ تو یہ کہو نا تمہیں چوہان آفس میں کسی نے کچھ کہا ہے؟ وجدان کی بات پر ہنکارا بھرتے وہاب صاحب نے اپنے دونوں ہاتھ ٹھوڑی کے نیچے رکھے تھے۔ نہیں ڈیڈ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہاں کسی نے ایسی کوئی بات نہیں کی، میں بس خود یہ چاہ رہا تھا۔ وہاب صاحب کے رد عمل پر پریشان ہوتے وجدان نے انہیں پرسکون رہنے کا کہتے ہوئے سمجھایا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر کل شام میں ہی پارٹی آرگنائز کرتے ہیں، میں سہراب صاحب کو بھی اطلاع کر دوں گا، باقی سب تم سنبھال لو۔ پرسوچ انداز میں کہتے وہاب صاحب نے ایک نظر اپنے سامنے کھڑے کڑیل جوان کو دیکھا تو جو تھوڑی دیر پہلے کا غصہ بھلائے اب مسکرا رہا تھا، اور وجدان کی یہ مسکراہٹ وہاب صاحب کو سوچ میں ڈال گئی تھی۔ تبھی ہی وہ پارٹی کی ساری ذمہ داری وجدان پر ڈالتے خود کو بیچ سے نکال چکے تھے۔
2 دن کا ہجر کاٹ لیا میں نے، اب اور نہیں افق ڈارلنگ۔ وہاب صاحب کی اجازت ملنے پر وہ مسکرا کر سوچتا دل میں افق سے مخاطب ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس نے وہاب صاحب کو پارٹی کے لیے منایا تھا۔ 2 دن سے بغیر افق کو کوئی بھی میسج یا کال کیے وجدان اس پر رحم کھائے ہوئے تھا، پر اب وجدان کی بس ہوئی تھی۔ اب وہ کسی بھی طور افق کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتا تھا۔ تبھی ہی وہ گھر سے آفس آتے وہاب صاحب سے بات کرنے کے لیے منصوبہ بندی کرایا تھا، جو کارآمد ثابت ہوئی تھی۔ میں ملتا ہوں ڈیڈ پھر آپ سے، پاکٹ سے موبائل نکالتا ہوا وجدان وہاب صاحب کو پھر ملنے کا کہتا۔ چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ سجائے نکلا تھا، جس پر آفس میں کام کرتے سب لیڈی ورکرز نے اسے دیکھا تھا، جو مسکراتا ہوا اپنا موبائل سے کھیلتا آفس سے نکلا تھا اپنی سوچ کو پورا کرنے کے لیے۔ اس خوبرو شخص پر ہر لڑکی کی نظر جب اٹھتی تو پلٹنا بھول جاتی تھی، جس کی وجہ اس کی شرارتی طبیعت اور خوش مزاجی سے ہر ایک کو اسمائل پاس کرنا تھی۔ 1 ہفتے میں وہ آفس کے سب لوگوں کو اپنا دیوانہ بنا چکا تھا، اور اب اسے دیوانہ بنانا تھا جس کا وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسیر ہوتا جا رہا تھا، مگر اس بار سے وہ خود بھی انجان تھا۔ کم ان سر، آپ کی کافی۔ مصروف سے انداز میں اندر آنے کی اجازت دیتے وہاب نے آنے والے کو دیکھنے کی زحمت تک نہ کی تھی، جس پر وہ مسکرا کر اندر آتی آئمہ کے لب سکڑے تھے، اور آرام سے آفس ٹیبل پر کافی مگ رکھتی آئمہ نے وہاب کو مخاطب کیا تھا۔ بغیر کوئی جواب دیے وہاب نے فقط گردن ہلائی تھی۔ سر، آپ کو کوئی کام؟ وہاب صاحب کے نہ دیکھنے پر آئمہ کی آنکھوں میں نمی آئی تھی، جسے وہ پل بھر میں دور دھکیلتی گویا ہوئی تھی۔ اسے وہاب ہاشمی صاحب کے آفس میں کام کرتے 2 ہفتے سے زیادہ ہونے کو آئے تھے۔ کبھی بھی وہاب نے اسے اس طرح اگنور نہ کیا تھا جیسے وہ آج کل اسے کیے ہوئے تھا، اور آئمہ سے وہاب کی بے رخی کسی طرح بھی برداشت نہ ہو رہی تھی۔ کہاں ہو تم، چلے آؤ، محبت کا تقاضا ہے، غم دنیا سے گھبرا کر تمہیں دل نے پکارا ہے، تمہاری بے رخی ایک دن ہماری جان لے لے گی، قسم تم کو ذرا سوچو کہ دستور وفا کیا ہے، نہ جانے کس لیے دنیا کی نظریں پھر گئیں ہم سے، تمہیں دیکھا تمہیں چاہا، قصور اس کے سوا کیا ہے۔ نہیں، آپ جا سکتی ہیں۔ کیا ہوا ہے، کوئی بات ہے کیا؟ ایک نظر سامنے کھڑی آئمہ کو دیکھتے وہاب صاحب نے نرم لہجے میں اسے جانے کا کہا تھا، جس پر وہ اپنی جگہ سے 1 انچ نہ ہلی تھی، جس پر اسے اپنی ہی سوچوں میں گم کھڑے دیکھ وہاب صاحب نے آئیبرو اچکاتے پوچھا تھا۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آئمہ۔ خاموشی سے گردن جھکائے کھڑی آئمہ کو دیکھ وہاب ہاشمی کو پریشانی ہوئی تھی، جس پر آئمہ نے اپنی نم آنکھوں سے اس فرشتہ صفت انسان کو دیکھا تھا۔ کیا ہوا ہے آئمہ؟ آئمہ کی آنکھوں میں نمی دیکھ وہاب اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا آئمہ سے کچھ فاصلے پر کھڑا ہوتا گویا ہوا تھا۔ آئمہ یہاں بیٹھے۔ وہاب کے پوچھنے پر آئمہ کے رونے میں روانگی آئی تھی، جس پر پریشان ہوتے وہاب صاحب نے بیچ کا فاصلہ ختم کرتے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے چیئر پر بٹھایا تھا۔ سوری؟ کس لیے؟ وہاب صاحب کو اپنے لیے پریشان ہوتے دیکھ آئمہ نے اپنی سرخ آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا تھا، جس پر وہاب صاحب حیران ہوئے تھے۔ آپ ناراض؟ ڈیڈ؟ ابھی وہ وہاب صاحب کو کچھ اور کہتی کہ ایک 15 سالہ لڑکا ہنستا ہوا وہاب کے کیبن میں داخل ہوا تھا، پر سامنے آئمہ کا گھٹنوں میں بیٹھے وہاب صاحب کو دیکھ کر چپ ہوا تھا۔ شاویز؟ ڈیڈ؟ شاویز کو اپنے سامنے دیکھ کر وہاب صاحب کھڑے ہوتے اسے پکار گئے تھے، جب اچانک سے شاویز کے پیچھے سے بھاگ کر آتا 11 سالہ وجدان وہاب صاحب کی ٹانگوں سے لپٹا تھا۔ ہے، میں جیت گیا شاوی برو سے۔ وہاب صاحب کے پاس پہلے پہنچنے کی ریس میں جیتنے کی خوشی میں خوش ہوتے وجدان نے خاموشی سے دیکھتے شاویز کو منہ چڑھایا تھا۔ یہ کون ہے ڈیڈ؟ وجدان کو خوش ہوتے دیکھ شاویز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس کرتے غصے سے سامنے کھڑی آئمہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ شاویز اور وجدان کے وہاب کو ڈیڈ کہنے پر حیران تھی۔ شاویز بیٹا آپ بیٹھو، میں بتاتا ہوں۔ شاویز کے لہجے میں بغاوت دیکھ وہاب صاحب نے آگے بڑھتے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا تھا، جس پر وہ 2 قدم پیچھے ہوا تھا۔ پہلے آپ یہ بتائیں ڈیڈ، یہ لیڈی کون ہے؟ شربتی آنکھیں غصے کی زیادتی سے سرخ ہوئی تھی۔ یہ میری سیکرٹری ہیں آئمہ، اور آئمہ یہ میرا بڑا بیٹا شاویز، اور یہ وجدان ہے۔ شاویز کو غصے میں دیکھ کر وہاب صاحب نے ان کا تعارف کرواتے آئمہ کو جانے کا اشارہ کیا تھا۔ آؤ بیٹھو، یہاں بات کرتے ہیں۔ آئمہ کے چلے جانے پر وہاب صاحب نے وجدان کا ہاتھ پکڑتے اسے اپنی طرف کرتے شاویز کو بیٹھنے کا کہا تھا، جو ابھی بھی وہاب صاحب پر یقین نہ کرتے انہیں غصے سے دیکھ رہا تھا۔ کیسے آنا ہوا آفس؟ آپ بتاؤ وجدان کیسے آئے؟ شاویز کو نارمل کرنے کی غرض سے وہاب صاحب نے نرمی سے پوچھا تھا، جس پر شاویز نے انہیں جواب دینا مناسب نہ سمجھتے رخ موڑ لیا تھا۔ اسے دیکھتے وہ گود میں بیٹھے وجدان کو دیکھتے گویا ہوئے، میں اور بھائی گھر میں بور ہو رہے تھے ڈیڈ، اور آپ کی یاد بھی آ رہی تھی تو آپ سے ملنے آ گئے، معصومیت سے کہتے وجدان نے اپنے ڈیڈ کی گلی میں ہاتھ ڈالتے کہا تھا، جبکہ وہاب صاحب اپنے خفا بیٹے کو دیکھ رہے تھے جو غلط فہمی کا شکار ہوا تھا۔ آپ یہ لیں وجدان اور شاویز کے لیے چاکلیٹ ملک شیک منگواتے وہاب صاحب نے وجدان کو اس کا گلاس تھماتے بٹھایا تھا، اور خود اٹھ کر شاویز کے پاس آئے تھے جو مسلسل فرش کو گھورتا خود بھی پریشان تھا اور وہاب صاحب کو بھی پریشان کر رہا تھا۔ شاواز، کیا بات ہے، ناراض لگ رہے ہو؟
شاویز کے برابر میں بیٹھتے وہاب صاحب نے اپنے بیٹے کی انسیکیورٹی سمجھتے ہوئے پوچھا تھا، جس پر شاویز نے خاموشی سے وہاب صاحب کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ وہ صرف سیکرٹری نہیں ہے ڈیڈ؟ وہاب صاحب کی آنکھوں میں دیکھتے شاویز نے پوچھا تھا۔ نہ جانے وہ کیا تلاش کر رہا تھا ان کی آنکھوں میں۔ شاویز، آپ مما کو بھول گئے ڈیڈ؟ اتنی جلدی؟ شاویز کے سوال پر وہاب صاحب ڈگمگائے تھے، اور بس یہی موقع تھا جس کی تلاش میں وہ 15 سالہ لڑکا تھا۔ تبھی ہی اپنے باپ کو دیکھتے اس چھوٹے سے لڑکے نے ضبط سے مٹھیاں بند کی تھی۔ ہم گھر چل کر اس بارے میں بات کریں گے۔ شاویز کی آنکھوں میں جنون دیکھ وہاب صاحب نے اسے گھر چل کر بات کرنے کا کہتے ٹالنا چاہا تھا۔ کیوں؟ یہاں وہ سن لیں گی تو ناراض ہو جائیں گی۔ وہاب صاحب کی بات پر تنفر سے مسکراتے شاویز نے وہاب صاحب کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کیا آپ بکواس کر رہے ہو؟ کس نے سکھائی ہے تمہیں یہ بکواس؟ شاویز کی بات پر وہاب صاحب کو غصہ آیا تھا، جس پر وہ ضبط نہ کر پاتے غصے سے گویا ہوئے تھے، پر اس کے برعکس شاویز ان کے چلانے پر مسکرایا تھا۔ چلو وجی گھر چلتے ہیں۔ وہاب صاحب کے غصے کی پرواہ نہ کرتے شاویز نے وہاب صاحب کے پاس سے کھڑے ہوتے وجدان کو بھی اپنے ساتھ لیا تھا، اور بغیر وہاب صاحب کی طرف دیکھے وہ وہاں سے نکل گیا تھا۔ اسے خاموشی سے جاتے دیکھ وہاب صاحب نے آسمان کی طرف دیکھتے سانس کھینچا تھا، کیونکہ یہ تو وہ بھی اچھے سے جانتے تھے شاویز کی یہ ہنسی اور چپ چاپ وجدان کو لے جانا کوئی اچھی خبر نہ تھی ان کے لیے۔ بھائی، ہم تو ڈیڈ کے ساتھ ڈنر پر جانے والے تھے نا؟ گاڑی میں خاموش بیٹھے شاویز کو دیکھتے وجدان نے پوچھا تھا۔ کیونکہ آج وہ مصروف تھے وجی، اور کل شاید ان کے پاس ہمارے لیے وقت نہ ہو، کیونکہ اب ہم ان کی زندگی میں وہ اہمیت نہیں رکھتے جو پہلے رکھتے تھے۔ اب ہماری جگہ کوئی اور لے چکی۔ وجدان کے پوچھنے پر اسے مختصر جواب دیتے شاویز نے ونڈو سیٹ سے باہر دیکھتے ہوئے باقی سب دل میں سوچا تھا۔ مما مس یو۔ ونڈو سیٹ سے باہر دیکھتے شاویز کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے ہاتھوں پر گرا تھا، جبکہ ان سب سے انجان وجدان اپنی ویڈیو گیم کھیلنے میں مصروف تھا۔ چلو وجدان، دیر ہو رہی ہے بیٹا ہمیں۔ آفس کے لیے تیار وہاب صاحب نے وجدان کو آواز دی تھی، جس نے تیار ہونے میں دیر لگا دی تھی، کیونکہ آج وہ خود سے تیار ہو رہا تھا، کسی نے اس کی ہیلپ نہ کی تھی۔ ڈیڈ، بھائی کب واپس آئیں گے؟ گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھے وجدان نے ڈرائیو کرتے وہاب صاحب کو دیکھتے پوچھا تھا، جو 2 دن پہلے ہوئے واقعے کے بعد گھر لوٹ کر وجدان کو سلانے کے بعد ہی لاہور اپنے ماموں کے گھر چلا گیا تھا اور اب تک واپس نہ آیا تھا۔ آ جائیں گے جلد، وہاب صاحب نے وجدان کے بالوں میں ہاتھ مارتے ہوئے بظاہر مسکرا کر کہا تھا، پر اندر سے وہ بھی شاویز کی ناراضگی پر مایوس تھے، جو اچانک سے ڈرائیور کو سختی سے انہیں بتانے سے منع کرتا، اپنا سامان اٹھاتا، وہاب صاحب کو ان کی صفائی کا موقع دیے بغیر چلا گیا تھا۔ میں نہیں جانتا وجدان شاویز کب واپس آئے گا۔ شاویز کی ضدی طبیعت سے واقف وہاب صاحب ایک نظر وجدان کو دیکھتے دل میں سوچ کر اداس ہوئے تھے۔ ڈیڈ، میری بھائی سے بات کروا دے، مجھے ان کی بہت یاد آ رہی۔ آج صبح سے ہی وجدان کو شاویز کی یاد آ رہی تھی، تبھی ہی اس نے وہاب صاحب کو اس سے بات کروانے کا کہا تھا، جس پر وہاب صاحب نے فقط گردن ہلائی تھی۔ کیا ہوا ڈیڈ؟ بھائی کال نہیں اٹھا رہے؟ وہ شاید مصروف ہو۔ وہاب صاحب کے کال کرنے پر جب کوئی جواب نہ ملا تو انہوں نے اسے میسج ٹائپ کرتے وجدان سے بات کرنے کا کہا تھا۔ ہیلو شاویز، یہ لو۔ کال لگتے ہی وہاب صاحب نے اسے پکارا تھا، پر کال پر موجود شاویز ان کی آواز سنتا خاموش رہا تھا، جس پر انہوں نے موبائل وجدان کو دیتے اپنی ڈرائیو پر توجہ دی تھی۔ شاویز بھائی، آپ کب آ رہے ہو؟ آپ آ جائیں، پھر ہم مل کر ڈیڈ کے ساتھ گھومنے جائیں گے، ڈیڈ نے کہا ہے۔ شاویز کی آواز سن کر خاموش ہوتے وجدان نے اس کے آنے کا پوچھتے اسے اپنے اور وہاب صاحب کے پلاننگ کا بتایا تھا۔ وجی، میں کوشش کروں گا تم سے ملنے آ سکوں۔ شاوی، میں اور ڈیڈ دونوں بہت مس کر رہے ہیں آپ کو، وجدان کو ٹالتے ہوئے شاویز نے سرسری سے کہا تھا، جس پر وجدان بغیر اس کے سنے بولتا چلا گیا تھا۔ میں بھی بہت مس کر رہا ہوں، وجدان کی آواز پر خوش ہوتے شاویز نے مسکرا کر کہا تھا۔ یہ لیں، پھر ڈیڈ سے بات کریں۔ وجی، میں پھر بات کرتا ہوں تم سے۔ وجدان کے اچانک سے وہاب صاحب کو فون دینے پر وہ جلدی میں کہتا کال ڈسکنیکٹ کر گیا تھا۔ خاموشی سے بند فون کو دیکھتے وہاب صاحب نے موبائل ڈیش بورڈ پر رکھا تھا۔ جاری ہے۔